ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک الو اور عقاب کی دوستی ہوگی۔ عقاب نے الو سے کہا، الو بھائی، میں تو اب تمہارا دوست بن چکا ہوں، اس لیے میں تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی ان کو کھاؤں گا۔ لہٰذا تم مجھے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ ایسا بتاؤ جس سے مجھے ان کی پہچان ہو اور میں ان کو کسی دوسرے پرندے کے بچے سمجھ کر کھا نہ لوں۔ الو بولا، عقاب بھائی، یہ تو بہت آسان ہے۔ میرے بچے دوسرے پرندوں کے بچوں سے بہت مختلف ہوتے، وہ نہایت خوبصورت اور ان کے پر رنگین اور چمکیلے ہوتے۔ عقاب نے الو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں سمجھ چکا ہوں، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ کچھ وقت بعد عقاب آسمان پر اڑ رہا تھا اور شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک درخت پر 3-4 کالے کلوٹے بدصورت سے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، یہ تو میرے دوست الو کے بچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے تو بتایا تھا کہ اس کے بچے رنگین اور نہایت خوبصورت ہیں، اور یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ چنانچہ وہ اس درخت پر جا بیٹھا اور ایک ایک کر کے چاروں بچے کھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ادھر اچانک سے الو آ پہنچا۔ اس نے زور سے چیخ لگائی اور بولا، عقاب، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرے بچے کھا لیے۔ عقاب یہ سنتے ہی پریشان ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ گھبرا کے وہاں سے اڑ گیا۔ ایک چمگادڑ پاس کے ہی درخت پر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اور عقاب کے جاتے ہی اس نے الو سے کہا کہ الو بھائی، اس میں عقاب کی کوئی غلطی نہیں، تم نے خود ہی اپنے بچوں کو موت کے منہ میں ڈالا ہے، عقاب سے اپنے بچوں کی جھوٹی تعریف کر کے اور اس کو دھوکہ دے کر، اس سے ان کی اصلیت چھپا کر۔ یہ سب سنتے ہی الو بہت افسردہ ہو گیا اور وہ رونے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو کوئی کسی دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنی اصلیت چھپاتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔